اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو میرا امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ ایک درود اتنی ساری برکتیں۔ یقیناً ہمارے شب و روز کتابوں کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ گزرتے ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ زبان ذکر و درود سے بھی تر رہے۔ ہم میں سے کئی اسلامی بھائیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیان اچھا ہو جائے، میری بات اچھی ہو جائے، میری گفتگو لوگوں کو سمجھ آنے لگے، میری بات پر لوگ عمل کرنے لگیں۔ ہمیں استاد ہوں تو میرا سمجھانا میرے طلباء کو بھی سمجھ آئے، یہ ہماری ایک تمنا ہوتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جس کی زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے، اللہ اس کی زبان میں اثر پیدا کر دیتا ہے، اس کی باتیں میٹھی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، آپ اپنی زبان ذکر و درود سے تر کرنا شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے حبیب آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر دیکھیں کہ زبان میں کیسی اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یہی زبان اگر بری باتیں کرے گی تو پھر تاثیر نہیں رہے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے ذکر و درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا جو موضوع ہے کہ اسلام کی جب دعوت شروع ہوئی، ارلی ڈیز آف اسلام، اسلام کے ابتدائی ایام کیسے تھے، وہ اسلام جو مکہ پاک سے پھیلنا شروع ہوا، یہ اقوام عالم میں، سارے جہان میں، دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچ گیا۔ اسلام جب شروع ہوا تو چند ہی تو افراد تھے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے ہی اسلام کا کام شروع کیا، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 کروڑ مسلمان دنیا میں آباد ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اور دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے جو پھیلنے والا مذہب ہے، الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک مکہ پاک کی وادی سے چلنے والا پیغام آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں کلمہ پڑھنے والا ہمیں نہیں ملتا؟ تو آئیے ذرا تھوڑا سا اسلام کیسے دنیا میں پھیلا اس کے بارے میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، یہ اخلاق و کردار سے پھیلا ہے۔ اس چمن کی آبیاری میں خود جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنتیں اور کاوشیں اور آپ کی مقدس تک و دود کسی سے چھپی نہیں ہے، ڈھکی نہیں ہے۔ رمضان کے وہ دن تھے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے۔ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بطور وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔
اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور پوری دنیا کو توحید کے نور سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت اسلام دی، ان لوگوں کو جن پر آپ کو اعتماد تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ یہ وہ دور ہے جس میں حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال نے ایمان قبول کیا۔ یہ چھپ چھپ کر خفیہ تبلیغ جاری تھی۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتی۔ لیکن 3 سال کے عرصے میں ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ 3 سال کے بعد ایک اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ 3 سال تک تو چھپ چھپ کر دعوت اسلام کا سلسلہ رہا نا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا بریک لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ آپ کو معلوم ہے، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں، نوجوانوں میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ تینوں کون تھے؟ دا موسٹ کلوزسٹ، سب سے زیادہ جو نزدیک لوگ تھے نا، بہترین دوست، قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق، زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، وہ بچہ جو بچپن سے ہی آغوش میں ہے مولا علی، یہ تینوں ایمان لے آئے رائٹ اوے، فوراً۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کہ نبی پاک کی ذات وہ ہے جو جتنا قریب ہوا اتنا دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو فرماتے سچ فرماتے ہیں۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک درس ہے۔ ہم سے نارملی جو لوگ دور ہوتے ہیں نا، وہ بڑی محبت کرتے ہیں، یار ماشاءاللہ کیا بیان کرتے ہیں، کیا شخصیت ہے، کیا جناب ان کا انداز ہے، کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے کوئی کتنا قریب آتا جاتا ہے، اس کو ہمارے پرابلمز، ہمارے عیب نظر آتے ہیں، کہتے ہیں میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا حضرت کے بارے میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جیسا ہمارا ظاہر ہے ایسا ہمارا باطن ہو۔ اب دیکھیں نا، باہر کے لوگ نارملی جب اب مزار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، چہرے پہ چونکہ داڑھی ہے، کئیوں کے سر پہ امامہ ہے، کوئی مسجد کے امام بھی ہوں گے، امام صاحب ذرا دعا کیجئے گا، ذرا بچے کو دم کر دیجئے۔ باہر کے لوگ دعا کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں۔ کبھی گھر والوں نے دعا کروائی؟ کبھی گھر والوں میں سے کسی نے دم کروایا؟ چھوٹی بہن کہے کہ بھائی جان ذرا دم کر دیں، بھائی کہے بھائی جان ذرا سر میں درد ہے دم کر دیں۔ کہ بعض اوقات گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے اس کے دم میں دم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر میں حالات ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خلوتوں میں نماز، عبادت، ریاضت کتنی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ایمان لایا، وہ ایمان لائے جو آپ کے گھر میں موجود تھے، جو بہت قریب کے ساتھی تھے، کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ذات وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب تو دور کی بات، کوئی گمانے عیب بھی نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو بہرحال یہ مدنی پھول تھا کہ ہمیں اپنی خلوتیں بھی صاف پاکیزہ رکھنی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے جب جائیں تو نیک، پارسا اور با ادب نظر آئیں، مگر تنہائی میں ہمارا حال کچھ اور ہو۔ نبی پاک کی ان تنہائیوں، ان ریاضتوں، ان پاکیزگیوں کا رب کریم ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے۔ اب قرآن کہتا ہے 3 سال ہو گئے ہیں، چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا جائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ اکبر، یہ وہی اجتماع تھا جس میں ابو لہب نے بدبختی کی انتہا کی، دل آزار جملے بکے، وہ آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس کی بد زبانی کا کوئی جواب نہ دیا، مگر شان دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ ابو لہب کے جواب میں قرآن کریم میں اس کی مذمت میں پوری سورہ لہب نازل ہوتی ہے۔ رب جواب دے رہا ہے جو محبوب کی گستاخی کی گئی۔ اللہ اکبر، مگر قلب مصطفیٰ کا
صبر دیکھو، گالیاں ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، مگر اللہ کے نبی ڈٹے رہے، اپنا کام کرتے رہے۔ اعلان نبوت کا اب چوتھا سال آ گیا، یہ آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اب اللہ کریم نے کھلم کھلا تبلیغ کا آپ کو گویا حکم ارشاد فرما دیا، اذن دے دیا گیا۔ اب نبی پاک اعلانیہ تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، شرک اور بت پرستی کے خلاف علل اعلان نبی پاک گفتگو فرماتے۔ اب تو گویا ظلم کی آندھیاں بڑھ گئیں، اب اپنے پرائے ہو گئے، گویا سارا قبیلہ اور مکہ پاک کے رہنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف تھے۔ اب آپ کے بارے میں آپ کو شہید تو نہ کر سکتے، لیکن کیا کہ ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے، کوئی کاہن کہتا، کوئی جادوگر کہتا، معاذ اللہ پاگل پن کی تہمت لگائی، دیوانہ کہہ کر آپ کے مقدس کردار کو داغدار کرنے کی ناپاک کوششیں کی، گستاخانہ جملے بھی بکے، کوڑے کرکٹ بھی اچھالے، آپ کے دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون بھی ڈالا، راستوں میں کانٹے بچھائے اور بدن انور کو بھی نشانہ بنایا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ وہ سمجھے کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، لہو لہان کر کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت خباب وہ عظیم شخصیت جو جلدی اسلام لانے والوں میں سے تھے، مگر آپ کو اتنا ستایا گیا کہ جلتے کوئلوں پر آپ کو لٹا دیتے اور آپ کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ کی کمر سے چربی پگھلتی تھی اسی پگھلی ہوئی چربی سے وہ کوئلے بجھ جایا کرتے۔ سیدنا عمر فاروق نے بعد میں جب وہ پیٹھ مبارک دیکھی تھی تو آپ اشک بار ہو گئے کہ اے خباب تمہاری پیٹھ پر یہ داغ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضور اس وقت تو آپ ایمان نہیں لائے تھے جب ہمیں کوئلوں پر، تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور ہماری کمر سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھا کرتے تھے۔ حضرت بلال پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں۔ کوئی مکہ پاک آپ میں سے گیا ہو اور وہاں کی گرمی دیکھی ہو، اس سے پوچھو ایک منٹ مکہ پاک کی آج کی گرمی میں بھی کوئی ننگے پیر زمین پر نہیں رہ سکتا، مگر تپتے صحرا میں حضرت بلال کو لٹایا جاتا، سینے پر وزن رکھ دیا جاتا اور چھاتی پر اس وزن کی وجہ سے آپ کی زبان باہر آ جاتی تھی، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال حبشی کا کیا آپ کا عزم تھا کہ زبان سے احد احد جاری ہوتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ آپ کی زبان سے ہوتا۔ اللہ اکبر۔ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا گیا، خواتین ہماری صحابیات پر بھی بڑے ظلم و ستم توڑے گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوشبخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بوڑھی تھیں، ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کیا اور اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا۔ اس قدر تنگ ہو گئے کہ اپنا شہر، اپنا وطن، جدھر کاروبار، جدھر خاندان، یہ چھوڑ کر چند مسلمانوں کو جناب حبشہ جانا پڑا کہ کم از کم وہاں جا کے سکون کی زندگی گزاریں، مگر وہ حبشہ بھی پہنچے، جو والی حبشہ تھا نجاشی کو کسی طرح ڈی ٹریکٹ کر دیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، مگر ادھر بھی جا کر انہوں نے کوشش کی کہ ان کو واپس لایا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ شاب ابی طالب کو کون بھول سکتا ہے کہ جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا کہ ان کو ایک وادی میں قید کر دو، کوئی غلہ نہیں بیچے گا، کوئی کاروبار نہیں کرے گا، کوئی گفتگو نہیں کرے گا، یہ بھوکے پیاسے تنگ ہو کر واپس آئیں گے اور اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ اس زمانے کا وہ سوشل بائیکاٹ کتنا خطرناک بائیکاٹ تھا، اس بائیکاٹ کو، اس انداز کو ایک شاعر نے اپنے جملوں میں کس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں نقل کیا ہے کہ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی، کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکا تھا، پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے،
گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ 3 سال کٹے، وہ طویل واقعہ ہے کہ کیسے دیمک نے اس معاہدے کو کھایا اور کیسے مسلمانوں کو اس محاصرے سے جو ہے ان کی جان چھوٹی۔ الغرض سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اعلان نبوت کا اب 11 سال ہو گئے، 11 سال ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد اب بھی مٹھی بھر ہے، کوئی سینکڑوں میں مسلمان نہیں ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے منا تشریف لے گئے، کیونکہ حج کے لیے لوگ آتے تھے۔ مسجد عقبہ وہاں آج بھی موجود ہے، وہاں نبی پاک تشریف فرما تھے۔ 6 آدمی آپ کے پاس آئے اور نبی پاک نے نام و نسب پوچھا، قرآن کی چند آیتیں سنائیں، ان کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ واپسی میں آپس میں کہنے لگے، یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کے بارے میں بتاتے تھے یہ وہی نبی ہیں، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئیں۔ یہ کہہ کر سب مسلمان ہوئے اور پھر مدینے جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ صرف 6 لوگ اسلام لاتے ہیں 11ویں سال اعلان نبوت کے حج کے موقع پر۔ اگلے برس اعلان نبوت کے 12ویں سال یہ 12 افراد آتے ہیں اور یہاں ایمان قبول کرتے ہیں۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، اس کو بیعت عقبہ اولا، گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان 11 لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایک مبلغ کو بھیج دیں، ایک صحابی کو بھیج دیں جو ہمارے ساتھ مدینے آئیں، ہمیں اسلام کی ابتدائی باتیں بتائیں۔ اللہ اکبر! اب یہاں سے میرا اصل موضوع شروع ہوتا ہے۔ ایک تھوڑا سا ماحول بتانا تھا کہ یہ اسلام کتنی تکلیفوں کے ساتھ، کتنی مشکلوں کے ساتھ پھیلا، مگر اب مکہ پاک سے اسلام کو دوسرے شہر میں پہنچانا تھا، مدینہ طیبہ میں دعوت اسلام دینی تھی۔ اللہ اکبر! اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مبلغ اسلام، صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ میں تھوڑا سا ان صحابی کے بارے میں بتا دوں، ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی۔ مجھے یقین کریں ان کی سیرت جب سے پڑھی ہے، ان سے دل و جان سے پیار ہے۔ یہ مکہ پاک میں یوں سمجھیے کہ اس زمانے کے بہت بڑے مالدار گھرانے میں رہتے تھے۔ ان کے والد صاحب بہت رچ آدمی تھے، بہت پیسے والے تھے، اور جناب ان کے بارے میں آتا ہے بڑا مہنگا لباس پہنتے تھے۔ جب ایمان نہیں لائے تھے تو آپ ٹرینڈ سیٹر تھے۔ آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نوجوان جیسا لباس پہن لیں، محلے والے ویسا پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا انداز اختیار کرتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے مکے میں شہزادوں کی طرح رہتے، 600 دینار کا قیمتی لباس پہنتے، اور نوجوان آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے۔ اس قدر خوبصورت اور ایسی جناب وہ شخصیت تھے، مگر جب ایمان لائے آپ کے گھر والوں نے آپ کو پہلے تو بہت مارا، اس کے بعد کہا کہ ہم گھر سے نکال دیں گے، سارا مال و دولت لے لیں گے۔ آپ نے کہا جو لینا ہے لے لو، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، رسول پاک کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جب آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں تھا، چادریں پہنی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! اپنا سارا عیش، ساری جناب مال و دولت سب چھوڑ کر نبی پاک کے قدموں میں آ گئے۔ اور نبی پاک نے کیسی تربیت فرمائی کہ اب وہی حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ میں پہلے مبلغ بن کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کچھ مہینوں میں آپ کی انفرادی کوشش سے ایسا پانسا پلٹتا ہے کہ اب مدینے کی گلیوں میں اسلام پھیلنے جا رہا ہے، اب لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے آپ اتنے نرم گو تھے، اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے، ایسی پیاری گفتگو کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا دشمن آتا، آپ جب اس سے بات کرتے وہ ایمان قبول کر لیتا۔ اب سنیے گا، اسد بن زرارہ کے پاس آپ نے قیام فرمایا۔ یہ قبیلہ بنی سلم کے سردار تھے اور انہی کی معاونت سے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اب قبیلہ بنی ظفر کے جب ایک باغ میں داخل ہوئے تو کچھ نئے مسلم بھی آ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور باقی لوگ بھی آ گئے کہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے سب کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ آپ کا انداز بیان بڑا متاثر کن تھا۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر یہ قبیلہ بنی عبد الاشہل کے چوٹی کے سردار تھے، یہ ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے۔ جب انہیں یہ بات ہوئی کہ اسد بن زرارہ کے ساتھ ایک مکی نوجوان داخل ہوا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، ہمارے مذہب سے تبدیل کر رہا ہے، اللہ اکبر! تو اب سعد بن معاذ نے اسید بن حدیر سے کہا کہ جائیں اس نوجوان کو سمجھائیں، ہمارا شہر چھوڑ کر چلا جائے، کیوں اپنے دین کی بات کرتا ہے۔ اب جناب اسد بن زرارہ بڑے روب کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس جاتے ہیں اور کہا، جب وہ قریب پہنچے نا تو اسد بن زرارہ نے ان کو دیکھ لیا، اسید بن حدیر کو، اور کہا کہ یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے، اگر یہ اسلام لے آئے نا
تو قبیلے میں بڑا زبردست اثر پڑ جائے گا، لیکن بات ذرا نرمی سے کیجیے گا، بندہ تھوڑا سخت ہے۔ اب جناب اسید بن حدیر آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہنا آتے ہی شروع ہو گئے کہ تم دونوں یہاں کس لیے آئے ہو؟ تم ہمارے کمزوروں کو ورغلانے اور اپنے دین کی طرف بلانے آئے ہو، اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ اب مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر، نور والا چہرہ، چمکتا چہرہ، عظیم مبلغ ہیں، اسید بن حدیر کی طرف دیکھا، نہایت نرمی اور میٹھے لہجے میں کہا میری ایک بات پہلے سن لیجئے، ہیں اگر آپ خیر و بھلائی چاہتے ہیں۔ اسید بن حدیر تو لڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے جب نرم لہجہ سنا تو پگھل گئے، کہتے ہیں کہ خیر و بھلائی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا پہلے بیٹھ تو جائیے، ذرا بیٹھ کے میری بات تو سنیے، ہیں اگر سمجھ آ جائے تو مان لیجئے گا، ورنہ آپ کی مرضی۔ اچھا اسید بن حدیر بڑے عقل مند تھے، سوچتے ہیں لڑائی سے کیا فائدہ، بات سن لیتے ہیں، اگر بات سن کے بندہ چلا جائے گا چلے نیگوشیشن کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، نیزہ گاڑا زمین پر بالکل ان کے سامنے، اور ان کے پاس بیٹھ گئے، یعنی تیار نیزہ بھی ہے، ایک روپ بھی ہے کہ بھئی نیزہ گڑا ہوا ہے۔ مگر حضرت مصعب بن عمیر تربیت یافتہ کس کے تھے، نگاہ مصطفیٰ لے کر آئے تھے، دعائے مصطفیٰ لے کر آئے تھے، مدینے کی تقدیر بدلنے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بنے، ان کے سامنے حضرت مصعب بن عمیر نے جو انداز اختیار کیا، اسلام کی باتیں کی، قرآن کا آیت تلاوت کی، جب تھوڑی دیر ہو گئی تو کہتے ہیں باتیں تو تمہاری سمجھ آتی ہیں، تمہارا پیغام بڑا عظیم ہے، جو آیتیں تم نے پڑھی ہیں وہ بھی کمال کی ہیں، بتاؤ تو صحیح اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا۔ وہ شخص جو تلوار لے کر شہر سے نکالنے آیا تھا، مبلغ اسلام کی پیاری باتیں سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اچھا اب وہ ایک ساتھی اوپر پہاڑ پہ ہے، اسید بن حدیر تو مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں دیکھو میرے پیچھے ایک آدمی ہے، نام اس کا سعد بن معاذ ہے، میں ان کو بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں، یہی انداز رکھنا، وہ مسلمان ہو گئے نا پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ اب سعد بن معاذ آئے، حضرت مصعب بن عمیر کمال کی انفرادی کوشش ہے، کمال کا انداز ہے، آپ نے ان سے بھی جناب تھوڑی دیر گفتگو کی، قرآن کی آیت تلاوت کی، سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب سعد بن معاذ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں ایک بات میں عرض کروں، بڑے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، بڑے لوگوں کو اسلام کے قریب لانا، بڑے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اسلام کو کتنا فائدہ دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، اگر کوئی نیکی کی دعوت کسی شخصیت کو، کسی تاجر کو، کسی قبیلے کے سردار کو، یا بعض اوقات دنیا میں اس کا لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں، بے شک اس کا کام غلط ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بندہ ہاتھ میں آ جائے گا، اس کے لاکھوں ہزاروں چاہنے والے ہیں، تو اس کو اچھے انداز سے نیکی کی دعوت دینے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے دین کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں بھی بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات سیکھنے کو ہم جیسوں کو کیا ملی کہ اگر کسی کو اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت دینے جائیں، کوئی دل توڑے، کوئی ذلیل کرے، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ہمارا کام نیکی کی دعوت نرمی سے دینا ہے۔ ہم تو اس سے خود لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تم کون سا نماز پڑھتے ہو، تمہیں کون سا اسلام کا مسئلہ آتا ہے، ایک تو تمہیں سمجھانے آیا ہوں تو مجھے سے الجھ رہے ہو۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایسے کام نہیں ہوگا۔ دعوت اسلامی کی مثال آپ کے سامنے ہے، آج دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی پہنچی ہے، نرمی سے پہنچی ہے، پیار سے پہنچی ہے، مسکراہٹ سے پہنچی ہے۔ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے انداز تبلیغ کا۔ اب سنیں، اب جب سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے نا، تو قوم کے پاس آ کر کہتے ہیں قوم میرے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو، میری ذہانت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قوم کہتی ہے آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کی رائے درست ہوتی ہے، ہمیشہ صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں مجھ پر تمہارے مردوں اور عورتوں سے اس وقت تک بات کرنا حرام ہے جب تک تم اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لے آتے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم شام نہیں ہوئی تھی قبیلے کے تمام مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے۔ یہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر، ہیں اللہ نے کام کتنا بڑا لیا، اتنی زبردست تبلیغ کی کہ اب مدینے کی گلیوں میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ اور اب مدینے والے آقا سے آ کر کہتے ہیں حضور مدینے آ جائیے، مکے والے بہت ستاتے ہیں۔ اور نبی پاک نے پھر اپنا مسکن، اپنا سب کچھ یوں سمجھیے مدینہ منورہ کو بنایا، ہجرت کر کے میرے آقا تشریف لے گئے۔ میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں نا، کہہ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے،
کیسا مدینہ روشن ہوا. یہ صدقہ ہے حضرت مصعب بن عمیر, اور اتنی بڑی ان کے اندر یوں سمجھیے کہ انہوں نے صدقہ جاریہ کمایا کہ ایک ایسا اسلام کا پیغام مکہ پاک سے مدینہ طیبہ پہنچا دیا. اور پھر سبحان اللہ حضرت مصعب بن عمیر کی شان دیکھیں. غزوہ احد میں آپ جب شہید ہوئے نا تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ آپ کے کفن دینے کے لیے جب آپ کے چہرے پر چادر رکھی جاتی, آپ کا پیر نہیں ڈھک پاتے تھے, گویا پیر ننگا ہو جاتا, پیر چھپاتے تو چہرے پہ چادر نہیں ہوتی تھی. نبی پاک کو بتایا گیا, آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یہ مکے کا شہزادہ تھا جس کے پاس بڑے قیمتی لباس ہوتے تھے, لباسوں کی کمی نہیں تھی, اسلام کی خاطر اس نے قربانی دی, اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کفن دینے کے لیے پورا لباس بھی نہیں ہے. ایسا وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا. یہ قربانیوں سے اسلام پھیلا, حبشہ پہنچا, مدینہ پاک پہنچا. اس کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا, ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائیوں, میں اور آپ زندگی بھر تڑپتے ہیں کہ مدینے چلے جائیں, مگر صحابہ کی شان دیکھو. آقا مدینے میں ہیں اور مدینہ چھوڑ کر الگ الگ ملکوں میں صحابہ تشریف لے گئے. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب حجۃ الوداع ہوا تھا تو نبی پاک نے خطبہ فرمایا تھا. کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے, ٹھیک ہے. اور مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں؟ 10,000. 1,24,000 صحابہ ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر. مکہ پاک میں جنت البقیع میں 10,000 صحابہ ہیں, باقی کدھر ہیں؟ Where are 114,000? 1,14,000 صحابہ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے, کچھ ہزار ہوں گے جنت المعلا میں, مکہ پاک میں, باقی کدھر ہے؟ ان صحابہ نے مدینہ چھوڑا اور دین اسلام کے لیے روانہ ہو گئے. اللہ اکبر. اے پاکستان والو, یہ گھر بیٹھے جو ہماری پیدا ہوتے ہی کان میں اذان کی آواز آتی ہے نا, یہ ایسے اسلام نہیں پہنچ گیا پاکستان. عرب شریف سے بہت دور ہیں ہم. یہ پہنچا کیسے؟ یہ صحابہ نے قربانیاں دی, انہوں نے ٹریول کیا. اسٹارٹ میں صحابہ کرام کوفہ تشریف لے گئے, اور حضرت مولا علی, سعد بن ابی وقاص, سعید بن زید, اور نعمان بن بشیر, اور عدی بن حاتم, اشعب بن قیس, جابر بن سمورہ, اکثر صحابہ آخری عمر تک کوفے میں رہے, وہیں مدفون ہوئے. ان حضرات کی درس و تدریس اور مسجد علم و فضل کا چرچا کوفے میں صدیوں رہا. تبلیغ اسلام کے لیے بصرہ کا سفر کیا گیا, احادیث کے علم کو پھیلانے کا سفر کیا گیا. بصرہ میں حضرت ماقل بن یسار, حضرت عبداللہ, انس بن مالک, اقرا بن حابس, عثمان بن ابی العاص اور دیگر صحابہ کرام نے تبلیغ کا کام وہاں کیا. کچھ صحابہ نے مصر کا سفر کیا, عبداللہ بن عمر, خارجہ بن حذافہ, ابو بصرہ, دیگر صحابہ نے مصر میں تعلیم دین کا سلسلہ شروع کیا. فتوحات مصر میں حضرت عمر بن عاص کی وہاں رہائش کے بعد مرکز خلافت کی جانب سے تعلیم و تعلم اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کی ایک اور مختصر جماعت بھیجی گئی, جس میں مشہور سپہ سالار حضرت عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام پر یہ الغار کی تو اسے مملکت اسلامیہ میں داخل کر دیا. پتہ یہ چلا کہ فوراً ہی صحابہ کرام نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ اب دیگر ملکوں کا سفر کر کے اسلام کو وہاں تک پہنچانا ہے, اور یہ آہستہ آہستہ کام ہوتا رہا. چائنا کے اندر لوگ بتاتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. مختلف روایتیں ہیں, مگر ایک روایت کے مطابق غوانزو کے اندر آپ کا مزار ہے. کبھی دنیا کا نقشہ کھولیے گا, کدھر عرب شریف, کدھر چائنا. پاکستان سے بھی جو جہاز میں جاتے ہیں نا, 8 سے 10 گھنٹے جہاز اڑتا ہے تب جا کے چائنا آتا ہے. اس زمانے میں تو جہاز نہیں تھا, گھوڑے, اونٹ, پتہ نہیں کتنے سمندر بیچ میں آئے ہوں گے, کتنے برفانی پہاڑ بیچ میں آئے ہوں گے, یہ اتنا دور چلے گئے. اچھا, پہلے کا سفر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ابھی جا رہا ہوں 4 دن بعد آ رہا ہوں. پہلے سفر ہوتا تھا, واپس نہیں آ پاتے تھے, وہ ونس ہی سفر ہوتا تھا. اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. جو لاہور سے آئے ہیں, پاک پتن کے قریب سے آئے ہیں, جو ملتان کے قریب سے آئے ہیں, آپ کے شہروں میں مزارات ہیں, مزارات پہ جاتے اچھی بات ہے, لیکن کچھ سیکھنے کے لیے بھی تو جاؤ نا. ان مزارات اولیاء پر ایک چیز چیک کیا کرو, یہ بزرگ جو ہیں یہ پیدا کہاں ہوئے تھے. آج ملتان میں مزار ہے, لاہور میں ہے, پاک پتن میں ہے, اوکاڑا میں ہے, اور جناب کدھر بھی ہے, کراچی میں ہے. یہ پیدا کراچی میں نہیں ہوئے تھے. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کراچی کے پیدائشی نہیں ہیں. حضرت یوسف شاہ بابا کراچی کے نہیں ہیں. بہاؤدین زکریا ملتانی ملتان کے نہیں ہیں. داتا گنج بخش لاہور میں پیدا نہیں ہوئے, یہ کہیں اور پیدا ہوئے, کسی اور ملک میں تھے. اسلام پھیلانے کے لیے یہاں آئے اور پھر یہیں کے ہو گئے. ہم سے 3 دن مدنی قافلے میں, 12 دن مدنی قافلے میں, 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر نہیں ہوتا. یہ تو زندگی کے مدنی قافلے میں چلے گئے نا, کہ وہیں اسلام پھیلایا, وہیں بس گئے, وہیں قبریں بنی.
ہماری تو آبائی قبرستان ہوتے ہیں، دادا کدھر ہیں؟ ادھر، والد کدھر ہیں؟ اس قبرستان میں، ادھر ہی پیدا ہوئے، ادھر ہی مرنا ہے، اپنے گاؤں سے باہر جانا ہی نہیں ہے۔ ایسے دین کا کام کیسے ہوگا؟ ہم گھر بیٹھے مسلمان بنے، مگر اسلام کی روشنی پھیلائی ہمارے صحابہ نے، اور پھر یہ بیڑا اٹھایا اولیاء کرام نے۔ غریب نواز جب ہندوستان گئے تھے تو آپ کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھائے گئے تھے، سارا ہندوستان خلاف ہو گیا تھا، مگر اللہ کے اس نیک بندے نے ایسا عزم دکھایا کہ پھر 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیا، 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان کیے۔ داتا گنج بخش لاہور آئے تھے تو ویلکم نہیں کیا گیا تھا، مگر آپ ڈٹے رہے اور آج مرکز الاولیاء بنا دیا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اسلام پھیلنے کا انداز۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو۔ آپ کی دعوت اسلامی نے گویا وہ کام اب بہت خوبصورت انداز سے کرنا شروع کیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آج سے 40-41 سال پہلے ایک مرد کلندر نے، غربت کی حالت ہے، ہاں امیر اہل سنت کی غربت کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، اس شخصیت نے کیا کچھ کیا ہے، الحمدللہ کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے عطر بیچے ہیں، اگربتیاں بیچی ہیں، آپ نے جھاڑو تک بیچے ہیں، ٹافیاں تک بیچی ہیں۔ وہ یتیم بچپن سے ہی ہو گئے، ماں باپ کا سایہ جلدی چلا گیا ہیں، والد صاحب تو آپ کے بہت ہی شروع میں دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے یہ کام کیا، ہمت نہیں ہاری۔ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے دعوت اسلامی خارا در سے شروع ہوتی ہے، پھر کراچی کے قریب کے شہروں میں، پھر پنجاب میں، اور پھر آہستہ 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 دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچتی ہے۔ اور آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی دین متین کی خدمت نہیں کر رہی، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار نہیں کر رہی، غیر مسلموں کو مسلمان نہیں کر رہی۔ اتنی بہاریں ہیں بیرون ملک میں، دعوت اسلامی کی اتنی بہاریں ہیں کہ آپ سنیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ کیا کوئی تنظیم 40 سال میں اتنا بڑا کام کر سکتی ہے۔ پاکستان میں جامعات بنانا یقیناً بہت بڑی کاوش ہے، لیکن دنیا کے دیگر ممالک میں ہمارا خواب تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 20 سال 18 سال پہلے جب ہم UK جاتے تھے تو وہاں کے اسلام بھائی کہتے تھے کہ ہمیں علماء بھیجیں، کسی طرح ہمارے بچے بھی عالم بنیں، یہاں بھی درس نظامی شروع ہو۔ ہم یہاں سے عالم بھیجتے تھے۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ عالم دین تو آپ کے آ جاتے ہیں، مگر ہمارے بچوں کو تو اردو نہیں آتی، آپ کے علماء کو اردو آتی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہاں پر انگریزی سکھانا شروع کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں کی انگریزی ہماری انگریزی میں فرق۔ ایک خواب دیکھا کہ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ UK کے بچے جو ہیں وہ عالم بن جائیں، وہاں جامعۃ المدینہ بن جائیں۔ آپ یقین کریں الحمدللہ وہ دن اللہ نے دکھایا کہ اب UK کے اندر، صرف UK میں 20 جامعۃ المدینہ موجود ہیں، اور اب UK کے بچے ہی عالم بن کر جامعات میں تدریس کر رہے ہیں۔ انگریزی زبان میں جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں، انگریزی زبان میں درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ انگلش میڈیم جامعۃ المدینہ وہ UK میں موجود ہے۔ اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ بھی UK میں اللہ کی رحمت سے وہ 3 جامعۃ المدینہ UK میں شروع ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک میں کتنے جامعات ہیں، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی اسلام کے ان مضبوط قلعوں کو کس شاندار انداز میں دعوت اسلامی نے قائم کیا۔ پاکستان میں 980 کے قریب جامعات، ہند میں 210 جامعۃ المدینہ، نیپال میں 1 جامعۃ المدینہ، بنگلہ دیش میں 19 جامعۃ المدینہ، UK میں 19 جامعۃ المدینہ، کینیا میں، بڑی کمال کی بات بتاؤں، کینیا یہ افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں جب ہم گئے وہاں جامعۃ المدینہ شروع کرنا تھا، اکثر وہاں شوافے ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم تو اپنے درس و تدریس میں شوافے کا رد کر رہے ہوتے ہیں جب فقہ کے مسائل آتے ہیں، مگر وہاں تو آپ کو شافعی مسلک پڑھانا ہوگا۔ تو ہم نے اچھا استاد پاکستان سے گئے ہوئے، ان کو کیسے کہیں کہ آپ شافعی مسلک جو ہے وہ فقہ پڑھائیں؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کا نظام یہ بنایا کہ ہمارے اساتذہ دیگر اسباق پڑھائیں اور فقہ کے لیے ہم نے شافعی اساتذہ لیے، کیونکہ ہمارا کسی شافعی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، جو عاشق رسول ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا مقام جو ہے عشق رسول کی شمع کو روشن کرنا ہے۔ کینیا کے اندر عربی میڈیم جامعۃ المدینہ، شافعی جامعۃ المدینہ، اللہ کی رحمت سے کینیا کے ساتھ ساتھ سری لنکا کے اندر بھی شافعی جامعۃ المدینہ۔ آپ دیکھیں USA کے اندر، امریکہ کے اندر اللہ کی رحمت سے انگلش میڈیم جامعۃ المدینہ، موزمبک کے اندر جامعۃ المدینہ، موریشس، ہانگ کانگ، کینیڈا، اور اب یورپ کے ملک اسپین کے اندر جامعۃ المدینہ بن چکا ہے۔ اور ان تمام جگہ پر سبحان اللہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میں ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ کے جامعۃ المدینہ میں بیٹھا تھا اور میں نے ایک حاضری لی نا، سارے بلالی طلباء،
ہاں پاکستانی نہیں تھے، افریقن. ہم افریقن کو بلالی کہتے ہیں، رنگ جن کا بلالی ہوتا ہے. تو وہ سارے افریقن بیٹھے تھے. تو میں نے پوچھا ذرا بتائیں کون کینیا سے ہاتھ اٹھایا، موزمبک سے کون ہے ہاتھ اٹھایا، موریشس سے کون ہے، ملاوی سے کون ہے، تنزانیہ سے کون ہے. یہ طلبہ اپنی حاضری لگاتے رہے. میں دل میں سوچتا رہا یہ افریقن ہیں حضرت بلال کی نسل والے، یہ جب اپنے ملک میں جا کر بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کون ہیں، یہ جا کر بتائیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، یہ بتائیں گے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے، سرکار کا میلاد بنانا کیسا ہے، نبی پاک کی ناموس اور عزت کیا ہے. اور جب یہ اپنی قوم میں جا کر یہ اسلام کا پیغام پھیلائیں گے. اللہ اکبر. جب دستار فضیلت ہو رہی تھی، اللہ جانتا ہے میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ کوئی افریقن بلالی آ رہا ہے جو موزمبک کا ہے، اس کی دستار ہو رہی ہے، کوئی جناب ملاوی سے ہے، کوئی موریشس سے ہے، اور یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی بنتے جا رہے ہیں. واللہ یہ کہنا آسان ہے، یہ بولنا آسان ہے، نعرے لگانا آسان ہے، مگر کر کے دکھانا یہ مرد کلندر امیر اہل سنت نے کر کے دکھایا ہے. میں آپ کو دعوت اسلامی کی 40 سال کی کاوشیں گنوانے جاؤں مجھے کئی دن درکار ہیں. میں صرف 2-3 منٹ میں پچھلے چند سالوں میں بھی 2-3 سالوں میں جو دعوت اسلامی نے UK اور یورپ میں کیا ہے. ابھی آپ ایک مرکز دیکھیں گے، It's دعوت اسلامی. It's a right to rectify the people. The building behind me, by the grace of Allah Almighty, Dawat Islami has just purchased this building. It was a church for the last 120 years. It's دعوت اسلامی. Dawat Islami is in process of buying another former church to convert it into a masjid. ابھی انہوں نے کیا کہا کہ یہ وہ جگہ تھی جو 120 سال سے غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی. 120 سال سے جہاں شرک ہو رہا تھا وہاں میرے رحمان عز و جل کو اب سجدے ہوں گے، وہاں اذانیں ہوں گی، وہاں رسول اللہ کے نعرے لگیں گے. یہ ہے دعوت اسلامی کا کام. اب آگے چلیں. It's spreading the fragrance of the love of the prophet. It's all. اللہ اس جگہ کو ہماری دعوت اسلامی کے لیے عظیم مرکز بننا نصیب فرمائے اور ہمیں اس مرکز کو مزید آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعوت اسلامی کی ایک خوبصورت کامیابی کی جھلک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو جگہ ہے ہاگن، نگران شورا اور ہم جرمنی گئے. یہ بات ہے میرا خیال ہے آج سے 4 سال پرانی. آپ کو شاید پتا ہو کہ جرمنی کے اندر، بلکہ اب یورپ کے کئی ممالک کے اندر شامی مسلمانوں نے شام میں ہونے والی جنگ کے بعد مائیگریٹ کیا. جب وہ شام سے باہر نکلے تو کئی یورپ کے ممالک نے ان کو اپنے ممالک میں بلایا کہ آپ ہمارے ممالک میں آ سکتے ہیں. اچھا ہم حیران کہ جناب وہ یورپ کے جو بڑے بڑے تاجروں کو ویزا نہیں دیتا، وہ لاکھوں کی تعداد میں شامی مسلمانوں کو بلا رہا ہے. ہم جرمنی پہنچے، پتہ چلا جرمنی میں 10 لاکھ شامی مسلمان ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کی رحمت سے شامی مسلمان بڑے پکے عاشق رسول ہوتے ہیں. ہاں تو ہم جب وہاں پہنچے، ہماری ملاقات ہوئی شامی لوگوں سے، تو وہ تو آنسوؤں سے رونے لگے، کہنے لگے کہ ہم وہاں جنگ میں مر جاتے تو شہید ہو جاتے، ہم یہاں تو آ گئے خوشی خوشی کہ جان بچ گئی، ادھر تو ایمان کے لالے پڑ گئے. ہمارے بچے جو ہیں ان کے پاس نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی مدرسہ ہے. ہم حافظ ہیں، ہم اس میں علماء بھی تھے، حافظ بھی تھے کہ ہم حفاظ ہیں، علماء ہیں. خدا کے واسطے میں کوئی سینٹر بنا دیں جہاں اپنے بچوں کو ہم قرآن پڑھائیں، ہم نماز پڑھائیں. ہم اپنے بچوں کو لے کر کہاں جائیں؟ ہم تو غریب بے سر و سامان ہیں، ہمیں مسجد کون بنا کر دے گا؟ یہ ہاگن میں دعوت اسلامی کا کوئی ایک بھی ذمہ دار نہیں رہتا. ہم نے وہاں جگہ ڈھونڈی، یہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی، اس کو خریدا گیا، یہ مرکز بنا، یہ مسجد بنی. امیر اہل سنت نے اس کا نام بھی فیضان ایمان عطا فرمایا. پہلی اذان ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا. اس کے بعد آپ کو اور جان کر یہ خوشی ہوگی دعوت اسلامی کا ویژن کتنا بڑا اور براڈ ہے. کسی پاکستانی کے لیے، کسی لاہور کراچی والے کے لیے مرکز نہیں بنایا گیا، یہ مرکز شامی مسلمانوں کے لیے بنایا گیا. آج اس مرکز کا امام بھی شامی ہے، اس کا مؤذن بھی شامی ہمارا اسلامی بھائی ہے. 450 عربی بچے اور بچیاں اس میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. یہ تو ابتدا کا منظر ہے نا. میں اب دیکھ کر ہم پچھلے دنوں آئے ہیں کہ جہاں تقریباً 450 بچے پڑھ رہے ہیں. ایک اور خوشخبری سن لو کہ انشاءاللہ یہ آپ چھت دیکھ رہے ہیں بہت اونچی ہے، اس کو پارٹیشن کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے چند مہینوں یا 1 آدھ سال کے اندر اس فیضان ایمان میں جامعۃ المدینہ بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ.
یہ ہے دعوت اسلامی. ساری اقوام عالم میں کام کرنا ہے, صرف اپنے وطن کے لوگوں کے لیے نہیں. یہ ایمان بچاؤ تحریک ہے. ان سب کا ایمان خطرے میں تھا. یہ آنسو سے رو رہے تھے کہ خدا کے واسطے ہمیں کوئی جگہ دیں جب بچوں کو قرآن پڑھائیں, نماز پڑھائیں. ہمارے پاس جگہ نہیں, بچے غیر مسلم یا معاذ اللہ مرتد نہ ہو جائیں. یہ کیا کام دعوت اسلامی نے. آگے چلیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ملاوی ہے. ملاوی کے اندر دعوت اسلامی کی, آپ کو بھی سوشل میڈیا پہ خبریں ملتی ہوں گی, ایوریج بتاؤں تو مہینے میں کم از کم 100 کے قریب غیر مسلم مسلمان صرف ملاوی میں ہو رہے ہیں. ابھی عید مبلغ کی آج ہی ہمیں پوسٹ آئی ہے کہ میں عید کی ریکارڈنگ کرنے گیا تھا, ریکارڈنگ کرتے کرتے 18 غیر مسلموں کو مسلمان کر کے آ گیا ہوں. کیا کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنا دین متین کی عظیم خدمت نہیں ہے؟ اور یہ جو کیمرہ مین تھا, غیر مسلم کیمرہ مین تھا, ہمارے مبلغ کی باتیں سن کر بعد میں دوسرے مسلمان ہوتے, وہ کیمرہ مین ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آگے چلو. It's Dawat Islami. It's arrived to rectify the people. It's all over the world. Alhamdulillah, as Dawat Islami has opened Darul Madina Islamic schooling system all over the world. It's arrived to rectify the people. اچھا اب یہ ذرا دیکھیے گا. اچھا پہلے اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسکول کی. دارالمدینہ اسلامک اسکول, یہ آپ کو اور مجھے شاید اس کی قدر نہیں پتا ہے. شاید ان ملکوں میں مسجد اور مدرسہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا وہاں اسکول ضروری ہے, کیونکہ اسکول میں وہ کچھ ہو رہا ہے, اللہ اکبر. سوچ سے بھی ورا ہے نا کہ بچے جب گھر آ کر ماں باپ کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے, اور ہمارا رب کون ہے, اور ہم مسلمان کیوں ہیں, اور اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں, اخلاقیات کا جو جنازہ نکل رہا ہے, انبلیویبل. یعنی اس بار تو کچھ اور نئی باتیں پتہ چلی ہیں جو کہتے ہیں نا پیروں تلے زمین نکال دے کہ لوگ رہ کیوں رہے ہیں باہر. وہ بچوں کو کیسے سنبھالیں گے کہ جب 4-5 سال کے بچے کو یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے. اب ایک جملہ صرف کہہ دیتا ہوں کہ اسکول میں یہ اعلان ہوا کہ سب بچے اپنے اپنے all students must draw their God. ہر بچہ اپنے اپنے خدا کو ڈرائنگ کرے. اب آپ سمجھ لو کہ مسلمان بچہ قلم اٹھائے گا تو اس کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ خدا کی تصویر بنا کے لاؤ. استغفر اللہ. تو اس قدر ضروری ہے اسکول کھولنا, اور یہ اسلامک اسکول جو ان کی اخلاقیات, ان کے نظریات, ان کی عبادات کو محفوظ کر رہا ہے. ماشاءاللہ جو میرے پاس کارکردگی ہے کہ آسٹریلیا, انگلینڈ, ہندوستان, پاکستان, عرب شریف اور کینیڈا میں ماشاءاللہ ہماری یہ تو فیضان آن لائن اسکول ہیں, اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ کئی ملکوں میں دعوت اسلامی نے دارالمدینہ شروع کر دی ہیں اور مزید کرنا باقی ہیں. اس قدر حاجت ہے اگر آنے والی نسلوں کو واقعی مسلمان رکھنا ہے, واقعی عاشق رسول رکھنا ہے, ان کے عقیدے بچانے ہیں, ان کی اخلاقیات بچانی ہیں. یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ 14-15 سال کی بچی اور بچہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کر دیتا ہے کہ آج سے میں مسلمان نہیں ہوں. اسکول جا کر اس کا ذہن خراب ہوا, اس نے ٹویٹ کر دی. ماں باپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مسلمان گھرانے کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں. کیا وہاں کام کرنا ضروری نہیں ہے؟ اس آل کو, اس سرکار کی امت کو بچانا نہیں ہے؟ اور یہ کتنا مشکل کام ہے وہاں اسکول کھولنا. جو تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں کی فارمیلٹیز کیا ہیں, مگر آپ کی دعوت اسلامی دن رات اس پر کوشش کر رہی ہے. اب آخری منظر میں آپ کو اس ویڈیو کا دکھا دیتا ہوں. یہ یقین کریں میری زندگی کے لیے بھی ایک ایسا منظر ہے جو میں بھولتا نہیں ہوں. میں نے کئی بار بیان کیا ہے. پہلے اس مرکز کو دیکھ لیں, پھر میں اس کی 1 منٹ میں کہانی سناتا ہوں. جی یہ تو بلیک برن کا مرکز دیکھیں, یہ بریڈ فورڈ جامعۃ المدینہ ہے آپ کا ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کا یورپ کا سب سے بڑا جامعۃ المدینہ الحمدللہ. یہ بریڈ فورڈ کا آپ دیکھ رہے ہیں. یہ روچ ڈیل میں دعوت اسلامی کا مرکز ہے. آگے چلیں. لندن اسٹریٹفورڈ کے اندر دعوت اسلامی کا مرکز ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے UK کے اندر 75 کے قریب مرکز بن چکے ہیں الحمدللہ. اب صرف 1 منٹ میں وہ بات کر لوں میں. برمنگم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مرکز دیکھا, یہ بات میرا خیال ہے اب تو 8-9 سال پرانی ہو گئی ہے. ہم برمنگم گئے, وہاں ہماری جگہ چھوٹی ہو گئی تھی. اسلام بھائی نے کہا بڑی جگہ دیکھنی ہے, 1 ایکڑ کی تقریباً یہ جگہ ہے. تو مجھے لے کر گئے کہ شادی ہال تھا پہلے, اب وہ بک رہا ہے لیکن کچھ اس میں اور بھی کام ہوا ہے اس دوران. ہم وہاں گئے, اور جب وہاں گئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں شیطان کی عبادت ہوتی تھی. ایک انگریزی میں کہتے ہیں فری میسن ورشپر, جہاں شیطان کی پوجا ہوتی تھی. اور وہ پوری بلڈنگ کالی, اندر سے دیواریں بھی کالی, زمین بھی کالی, کھڑکیاں بھی کالی. ایک روشنی کا کس کو کہتے ہیں نا کہ ایک نقطہ بھی اندر نہیں آ سکتا.
ऐसी ब्लैक, और उसके अंदर जब हम गए तो यकीनन मुझे भी कुछ घबराहट सी होने लगा, जो आता है भाग जाता है, कोई लेता नहीं है इस जगह को। तो मैंने कहा हमारा तो नारा यही है, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, इससे अच्छी कौन सी जगह, यही जगह हमने लेनी है इंशाअल्लाह। जिधर शैतान की पूजा होती थी अब यहाँ रहमान को सजदे होंगे इंशाअल्लाह। हमने सारे कमरों में कुरान खानी कराई, नारे लगाए, दुरूद शरीफ पढ़वाए, कमरों में जो भी था, अगर था भी तो वो आगे पीछे किया। और आज अल्लाह की रहमत से वहाँ मस्जिद है, जामियतुल मदीना है, मकतबतुल मदीना है, मदनी चैनल का स्टूडियो है, इस्लामी बहनों के इज्तिमात होते हैं, दावत इस्लामी का अजीम मरकज़ बन चुका है। अब आओ नारा लगाओ, शैतान के खिलाफ जंग। खाली नारा नहीं, प्रैक्टिकल जंग जारी है, और इंशाअल्लाह आला हजरत के पीछे चलेंगे तो जीत भी हमारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये है दावत इस्लामी। एक छोटी सी वीडियो और है ताकि आपको पता चले कि मीडिया की तारीख में जो दावत इस्लामी ने कर दिखाया है। मदनी चैनल उर्दू में तो आप देखते हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह, जो उसकी व्यूवरशिप है, जो लोग उससे सीख रहे हैं, मगर उन ममालिक का क्या होता जो उर्दू नहीं समझते। उर्दू में, फिर बांग्लादेश में, बांग्ला मुसलमानों के लिए, आपको पता है बंगाली कितने हैं दुनिया में? तकरीबन 20 करोड़ बांग्ला ज़बान बोलने वाले बांग्लादेश में हैं, और बताया जाता है इतने ही उनके बाहर हैं। 40 करोड़ बांग्ला भाषी हैं दुनिया में। अगर उन तक इस्लाम और दीन की मसलक आला हज़रत की बात पहुंचानी थी तो बांग्ला ज़बान में मदनी चैनल शुरू किया गया। अरबी दुनिया में काम करना है तो अरबी में मदनी चैनल शुरू कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे शुरू कर चुके हैं। इंग्लिश, अरबिक और बांग्ला में कैसे काम हो रहा है मदनी चैनल पर, एक शॉर्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लूँगा। सल्लू अलल हबीब। It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. Viewers of Madani channel, anything which happen to associate with the Quran, that thing is the best of the best. People, it's all over the world. The Prophet of Allah, alayhi salatu wassalam, let us pass over the bridge of Sirat without the path even realizing it. It's spreading the fragrance of the love. Ghulam Rasool, why did he start recitation of the Quran as soon as he entered the house? Unity remains in the house by reciting Suratul Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, after entering the home, and it brings blessings in the sustenance. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. A few words of Nabi sallallahu alaihi wasallam in which he explained what are the rank and the status of parents in Islam. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet, it's all over. هيا نتعلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي تسبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. خرج الركب العراقي إلى الحج. یہ وہ امام صاحب ہیں جو جرمنی کے مرکز کے امام بھی ہیں، شامی امام بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور یہی ہمارے مرکز کے امام بھی ہیں. جی. خرج إبراهيم بن الأدهم رحمه الله تعالى إلى الحج ماشيا، فرآه رجل على ناقته فقال له: إلى أين يا إبراهيم؟ شأن المخلصين الصادقين الذين يسمعون كل خير فيأخذون أنفسهم بالمجاهدة بالتزامه. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. যাদেরকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পথ প্রদর্শনের নক্ষত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তা হচ্ছে মাদানী চ্যানেল। আজ দাওয়াত ইসলামীর আরেকটি অসাধারণ সফলতা যদি আমি বলি তা হলো মাদানী চ্যানেল। আপনার দাওয়াত ইসলামী একটি নয়, দুটি নয়, বরং তিনটি স্যাটেলাইট ইসলামিক টিভি চ্যানেল চালু করেছে। বাংলা, উর্দু,
ইংরেজি মাদানী চ্যানেল পৃথিবীর 8টি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে সম্পূর্ণ ফ্রি সম্প্রচার করছে। শিশুদের জন্য ইসলামিক শিক্ষামূলক শিশুতোষ কার্টুন পরীক্ষিতভাবে সম্প্রচার করছে। মিডিয়ার ইতিহাসে পূর্বে এমনটি কখনো হয়নি যে চ্যানেল দেখে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছে, চ্যানেল দেখে মানুষ নামাজি হয়ে যাচ্ছে। এমন একটি চ্যানেল যা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি দুটোই ধরে রেখেছে। बातें तो बहुत सारी हैं, बयान करते चले जाएं। दावत इस्लामी के काम इतने हैं, बस एक आपको ये झलक बतानी थी कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के कोने कोने में किस तरह दीन मतीन की, मसलक आला हज़रत की हिकमत भरे अंदाज में दावत इस्लामी खिदमत कर रही है, जिसके नताइज हमारे सामने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब सिर्फ यूके में 75 के करीब दावत इस्लामी के मराकज़, सिर्फ साउथ अफ्रीका में 60 के करीब दावत इस्लामी के मराकज़, अमरीका के तकरीबन बड़े शहरों में दावत इस्लामी के मराकज़। कौन सा कोना है जहाँ दावत इस्लामी ये दीन की खिदमत नहीं कर रही? तो हम सब दावत इस्लामी का साथ दें, मोहब्बत के साथ इस पैगाम को आम करें। अल्लाह करम ऐसा करे, बल्कि अल्लाह ने करम ऐसा किया तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची है। शुक्रिया दावत इस्लामी, शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आमाल की इस्लाह करम से